اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کرم سے سورۃ الفاتحہ جو قرآن مقدس کے صحیفے کے اندر پہلی سورت ہے اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کا جو احترام ہے اور ادب ہے کہ قرآن مقدس پڑھنے والا بندہ جسمانی طور پر پاک ہو اور وضو کی حالت کے اندر ہو اور قرآن مقدس پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تاکہ جو اندر کا دشمن ہے جو وسوسے ڈال کر اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت سے دور کرتا ہے اس سے اللہ کی ہم پناہ میں آ جائیں کہ وہ دشمن سامنے نہیں ہے کہ جس سے ہم ڈنڈے سوٹی کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وہ دشمن اندر ہے اور اندر سے اس کا جو ہتھیار ہے وہ وسوسہ ہے، اور وسوسے کو ہم توڑیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ اور اللہ کی پناہ میں آ جانے کے ساتھ، کہ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اس کا وسوسہ ہمارے ایمان کو خراب نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے آج کے سبق کے اندر ہماری جو ہم نے پڑھنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے نام پڑھنے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے نام پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کے جو مضامین ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے اور ان کا انطباق ہم نے سورۃ الفاتحہ پر کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے 10 نام ہیں، ان میں سے پہلا نام ہے الفاتحہ۔ الفاتحہ یا اس کا نام ہے یا فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن، یہ تینوں اس کے نام ہیں۔ قرآن مجید کی یہ پہلی صورت ہے اور فاتحہ جو صیغہ صفت کا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اول شے، یعنی پہلی شے۔ دوسرے نمبر پر اس کا معنی ہوتا ہے فاتحہ کا فتح یعنی کھولنا، تو قرآن مقدس کے یہ کھولنے کا ذریعہ ہے اور قرآن مقدس کی یہ پہلی صورت ہے، اس وجہ سے اس کو الفاتحہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس صورت کا نام ہے الشفاء۔ الشفاء اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شفاء من کل داء، کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تیسرا اس کا نام ہے الکنز۔ کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، کنز کا معنی خزانہ، اور یہاں پر اس کنز کا معنی ہے ایک حدیث پاک سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت عرش کے نیچے خزانہ سے نازل ہوئی ہے، یعنی یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے سے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تیسرا اس کا نام ہے الکافی اور الوافی، دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم و عمل کی اصلاح کے لیے یہ صورت کافی ہے اور وافی ہے۔ علم و عمل کی اصلاح کے لیے یہ صورت کافی ہے اور وافی ہے۔ یا مفسرین کرام نے دوسرا اس کا معنی لکھا ہے کہ تمام مضامین قرآن مجید پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ کافی اور وافی ہے۔ اس کے اوپر آگے تھوڑا سا ام القرآن یا ام الکتاب کے اوپر جا کر اس کو پھر ایک دفعہ ذکر کریں گے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ کا مطلب ہے کہ مانگنے کا طریقہ اس میں سکھایا گیا ہے کہ پہلے جس ذات سے مانگ رہے ہو اس کے اوصاف ذکر کرو، پھر عبادت اور استعانت کے ذریعے توسل حاصل کرو، پھر اپنی درخواست اللہ کے سامنے ذکر کرو۔ یہ ترجمہ کے اندر انشاءاللہ آپ کو بات سمجھائیں گے۔ اس کے بعد اس کا نام ہے الصلاۃ۔ اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الصلاۃ۔ الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان کیا ہے؟ تقسیم کر دی گئی ہے۔ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے کہ جس وقت بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی،
جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی۔ اس کی انشاءاللہ تشریح حدیث پاک کا حوالہ دے کر مکمل طور پر آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ تو الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر الصلاۃ کا حدیث پاک میں اطلاق کیا گیا ہے۔ چھٹے نمبر پر اس کا نام ہے السبع المثانی۔ السبع المثانی یعنی 7 ایسی آیات ہیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ 7 ایسی آیات ہیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام السبع المثانی اس وجہ سے رکھا گیا ہے۔ 7ویں نمبر پر اس کا نام ہے اساس القرآن۔ 7ویں نمبر پر اساس القرآن یعنی قرآن مجید کی بنیاد جو ابتدا میں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو اساس القرآن کہتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر اس کا نام ہے سورۃ الرقیہ۔ حضرات مفسرین کرام اس نام کی وجہ اس لیے بیان کرتے ہیں، اس کا نام سورۃ الرقیہ اس لیے ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت پڑھ کر دم کیا تھا۔ مریض کو شفا حاصل ہوئی تھی اور انہوں نے 30 بکریاں پھر وصول کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سورت دم ہے؟ یہ سورت کیا ہے؟ دم ہے۔ تو یہ سورت کریمہ جو ہے یہ رقیہ ہے، یعنی اس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کا نام ہے سورۃ الحمد اور سورۃ الشکر۔ سورۃ الحمد اور سورۃ الشکر یعنی اس کے اندر حمد یہ سورت حمد پر مشتمل ہے، اور حمد جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے یہ رأس الشکر ہے، یہ رأس الشکر ہے۔ 10ویں نمبر پر اس سورت کا نام ہے ام الکتاب اور ام القرآن۔ ام الکتاب اور ام القرآن یہ اس کو اس لیے ام الکتاب کہتے ہیں یا ام القرآن کہتے ہیں کہ یہ مقاصد قرآن پر مشتمل ہے، یہ سارے کی ساری مقاصد قرآن پر مشتمل ہے۔ جیسے صاحب روح المعانی حضرت علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے ذکر کیا ہے اول اشتمالہا کما قال العلامہ علی مقاصد القرآن، کہ یہ قرآن کے مقاصد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ سورت کیا ہے، اس کا نام ام الکتاب یا ام القرآن ہے۔ اب اس کی مختلف تقاریر اہل اسلام نے ذکر کی ہیں، ہم انشاءاللہ 4 علماء سے اس کا ذکر کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے پہلے قرآن مقدس کا مضمون مضامین بیان کریں گے کہ قرآن مقدس میں کتنے مضامین ہیں، اور وہ فاتحہ سورۃ الفاتحہ کے اوپر اس کا انطباق کیسے ہوگا۔ دوسرے نمبر پر امام غزالی رحمہ اللہ سے، تیسرے نمبر پر حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے، اور چوتھے نمبر پر امام الاولیاء عارف باللہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ سے، کہ جو کہ درویش عالم دین تھے، میاں والی کے رہنے والے تھے، اور حضرت امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد اور خلیفہ مجاز تھے، حضرت شیخ المشائخ مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ جن کے شاگرد تھے، حافظ الحدیث والقرآن مولانا عبداللہ درخواسی رحمہ اللہ جن کے شاگرد تھے، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، حضرت شیخ محدث قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ جن کے خدمت میں گئے اور اللہ کے ولی بنے اور مفسر قرآن اور محدث بنے، تو ان سے اس کا مضمون اور ذکر کریں گے، اس کا انطباق سورۃ الفاتحہ پر ذکر کریں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو بھی ذکر ہے وہ 5 اقسام سے خالی نہیں ہے، یعنی 5 اقسام ہے اس کے اندر۔ پہلے نمبر پر قرآن مجید میں ذکر ہے علم المحاسمہ۔ علم المحاسمہ سے کیا مراد ہے کہ مد مقابل سے بحث ہوتی ہے، اس سے تردید ہوتی ہے، اس کے اندر منکرین توحید کی تردید ہوگی، منکرین رسالت کی، منکرین قرآن کی اور منکرین قیامت کی تردید ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے علم الاحکام۔ علم الاحکام یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست، حرام حلال کی تفصیلات پر بحث ہوگی، اور یہ ساری ابحاث فقہ کا کام ہے جنہوں نے فقہ کی کتابوں کے اندر ان کو ذکر کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ذکر ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ کی
نعمتوں کو ذکر کر کے لوگوں کو نصیحت کرنا۔ چوتھے نمبر پر ہے تذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بایام اللہ یعنی لوگوں کے واقعات جو پہلی قوموں کے حالات گزرے ہیں ان کو ذکر کر کے نصیحت کرنا، زندہ لوگوں کو کیا کرنا؟ نصیحت کرنا۔ اور پانچویں نمبر پر آتا ہے تذکیر بما بعد الموت۔ تذکیر بما بعد الموت یعنی موت کے بعد کے جو احوال ہیں ان کو ذکر کر کے زندہ لوگوں کو نصیحت کرنا۔ اب یہ سارے کے سارے سورۃ الفاتحہ میں کیسے ذکر ہیں؟ تو اس کے لیے جتنے بھی منکرین گزرے ہیں، جنہوں نے انکار کیا ہے، ان کے مختلف کیا تھے؟ قسمیں تھیں ان کے مختلف، یعنی جتنے بھی گمراہ لوگ گزرے ہیں ان میں کوئی دہریہ گزرے ہیں، مجوسی گزرے ہیں، یہود و نصارہ، مشرکین، قدریہ، معطلہ، جہمیہ، جبریہ، قائلین قدم عالم، ان سب کی سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا ہوگی؟ تردید ہوگی۔ کیسے تردید ہوگی؟ سب سے پہلے ہم نے علم المحاسمہ کو ذکر کرنا ہے کہ علم المحاسمہ قرآن مجید کے اندر کیسے ذکر ہے؟ تو کہتے ہیں یہ سارا کا سارا الحمدللہ کے اندر ذکر ہے۔ الحمدللہ جب کہا تو اس سے دہری کی کیا ہو گئی؟ تردید ہو گئی، کیونکہ دہری وہ ہے جو اللہ کی ذات کا منکر ہے۔ جب تعریفیں مصنوعات کے اوپر سامنے موجود ہیں کہ مصنوعات ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ کریم نے بنائی ہیں، تو صانع کی تعریفیں سامنے آئی ہیں، تو ان کی تردید ہو گئی کہ صانع موجود ہے، کیونکہ مصنوعات کے اندر جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری صانع کے اوپر جاتی ہیں کہ کیسی ذات ہے صانع کہ جس نے سورج اور چاند بنایا ہے۔ اس طرح یہود و نصارہ کی بھی اور مشرکین کی بھی تردید ہے، کیونکہ یہ چند چیزوں کے قائل تھے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، احیاء و اماتت اس کو بھی جانتے تھے، اور خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تھے، لیکن عبادت میں وہ اللہ کا بندوں کو شریک بناتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کو شریک بناتے تھے، اور انہیں الوہیت میں خدا کا سہیم حصے دار مقرر کرتے تھے۔ جیسے قرآن مقدس میں خود آتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تو کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے اور قریب کرتے ہیں۔ تو اللہ کی قریب کرنے کے لیے خدمت ہے، تعاون ہے، عبادت نہیں ہے، کیونکہ عبادت تو ایک اللہ کا حق کے آگے آئے گا۔ تو یہ نہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو معاملات اللہ کے ساتھ کرنے ہیں خاص ہیں وہ بندوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ساری کی ساری اس کی تردید آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے علم الاحکام، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ علم الاحکام ہے، کہ علم الاحکام بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ذکر ہیں، کیونکہ عبادت کی ساری اقسام اور استعانت یہ احکام کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد آ گیا تذکیر بآلاء اللہ، تو تذکیر بآلاء اللہ ذکر ہے الرحمن اور الرحیم کے اندر، کیونکہ انعامات الہیہ جتنی بھی ہیں وہ یا تو رحمت عامہ ہیں یا رحمت خاصہ ہیں، یا دنیاوی حساب سے رحمت ہے یا اخروی حساب سے رحمت ہیں۔ تو یہ ساری کے ساری انعامات الہیہ کا ماخذ اور منشا ہے، کیونکہ انعامات الہیہ ساری جو ہیں اگر رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی انعام نہ ہوتا، تو سارے تذکیر بآلاء اللہ اس کے اندر ذکر ہیں۔ اس کے بعد آگے تذکیر بایام اللہ، یعنی سابقہ اقوام کے واقعات بیان کر کے ان کے ذریعے نصیحت، تو صراط الذین انعمت علیہم اس کے اندر اجمالاً اس کا ذکر کیا، جس کی تفسیر انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی، اور تذکیر بما بعد الموت مالک یوم الدین سے ذکر کیا، کیونکہ یوم جزا کی تاریخ موت کے بعد آئے گی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہماری بخشش کا اس کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔